بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو آوازیں لگا رہے تھے آپ کو، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، اکثرهم، ان آوازیں لگانے والوں کے اکثر، ان میں سے اکثر لوگ، لا یعقلون، بے عقل ہیں. ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ جو آوازیں لگا رہے تھے، صبروا، صبر کر لیتے، حتیٰ، یہاں تک کہ، تخرج الیہم، آپ خود ہی نکل آتے ان کی طرف، لکان، تو البتہ ہوتا یہ صبر کرنا ان کا، خیراً، بہت ہی بہتر، لہم، ان کے لیے. واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، بڑا ہی بخشنے والا ہے، رحیم، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. یہ سورہ حجرات کی 4 اور 5 نمبر آیات ہیں جو ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ، جس میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے اور ایک ادب سکھا رہا ہے. خبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو، اے نبی، آپ کو آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دے رہے تھے، یہ بے وقوف لوگ ہیں. اگر یہ تھوڑی دیر صبر کر لیتے آپ کے لیے کہ آپ خود ہی اپنی روٹین کے مطابق باہر نکلتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جیسا کہ باتیں چل رہی ہیں کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب یہ وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول موجود نہیں تھے اس وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات صحابہ کو بھی معلوم تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی ہے. کبھی تبلیغ، کبھی جہاد، کبھی انفاق، کبھی کسی کی حاجت پوری کرنا. اپنے لیے زیادہ نہیں سوچتے تھے، امت کے لیے زیادہ سوچتے تھے. لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے، آپ انسان تھے، آپ کی حاجات ہوتی ہیں، کچھ مشغولیات ہوتی ہیں، انسان کی گھریلو کام ہوتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان حاجات کو پورا کرنے کے لیے، گھریلو کام نمٹانے کے لیے کچھ وقت گھر میں رہتے تھے، اور وہ عموماً دوپہر کا وقت ہوتا تھا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت نہیں تھے یہ جب بنو تمیم کے لوگ آئے. اب یہ دیہاتی لوگ تھے، یہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینے لگے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کو آوازیں دے رہے تھے، آوازیں کہاں سے دینے لگے؟ آوازیں دے رہے تھے من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے. حجرات یہاں اللہ تعالیٰ نے جمع لفظ استعمال کیا ہے، اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت تمام گھروں میں موجود نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتے تھے. باریاں تقسیم تھی، کسی ایک حجرے میں تھے. تو اللہ نے یہاں جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو دیہاتی تھے بنو تمیم کے، وہ ہر حجرے کے پاس جا جا کر آوازیں دے رہے تھے. اللہ کے رسول کے 9 حجرے تھے، 9 بیویاں تھیں، ہر بیوی کے لیے الگ حجرہ تھا. ہر حجرے کے پاس جاتے اور آوازیں دیتے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے یہاں جمع کا لفظ استعمال کیا ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس وجہ میں ایک تعلق نظر آتا ہے اس آیت کا پچھلی آیات سے، کہ انہوں نے اتنی تیز آواز لگائی کہ سارے حجروں میں وہ آواز گئی. کھڑے ہو کر کسی ایک حجرے کے پاس اتنی تیز آواز سے اللہ کے رسول کو پکار رہے تھے
کہ تمام حجروں میں وہ آواز جا رہی تھی، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے آوازیں لگا رہے تھے۔ اب یہ اس آیت کا پچھلی آیات سے کیا ربط ہے؟ ربط یہ ہے کہ اللہ نے پیچھے منع کیا کہ اللہ کے رسول کے سامنے آوازیں بلند مت کرو۔ اب اس طرح بلانے میں آواز انسان کی بلند ہوتی ہی ہے، پست آواز سے تو نہیں بلایا جاتا نا اس طرح۔ تو ربط یہ ہے کہ بھائی پیچھے اللہ نے منع کیا ہے، اب یہ لوگ آ کر وہی حرکت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو بلا رہے ہیں تیز آواز سے، جبکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ادب سکھایا ہے امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اس طرح آوازیں نہیں دینی چاہیے۔ اب دوسری بات یہ کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا کہ آپ کے سامنے آواز بلند کرنی ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ اعرابی اور دیہاتی لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں کہ گھروں کے باہر سے کھڑے ہو کر آوازیں لگا رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے بالکل ادب کے خلاف ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں ادب کیا ہے کہ اس طرح کسی کو گھر سے بلانا یہ معاشرتی ادب کے خلاف ہے کہ کسی کے گھر پر کھڑے ہو کر آوازیں لگانا، اے فلانا اے فلانا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس کا ادب مزید سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے کہ بھائی آپ کسی سے آپ کو کام پڑ جائے، کسی کے گھر میں آپ کو جانا پڑے، تو ان سے دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لو۔ جب کوئی باہر آ جائے تو پھر وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، سلام کرو۔ پھر تمہیں کوئی حاجت ہو، کسی کو بلانا ہو کہ بھائی فلانے کے بارہ کل گھر، اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بھائی فلانا نہیں ہے، پھر ہم قریدتے ہیں کہ کہاں گیا ہے، کتنے بجے گیا ہے، کب آئے گا واپس۔ یہ بالکل ادب کے خلاف ہے ہم جو کرتے ہیں، کسی کے گھر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، پھر آوازیں لگاتے ہیں، پھر اوپر سے جواب آتا ہے کہ فلاں نہیں ہے، پھر ہم پوچھتے ہیں کہاں گیا۔ حالانکہ اللہ اس ادب کے متعلق مزید سورہ نور میں کہہ رہا ہے فَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تمہیں کہا جائے کہ چلے جاؤ، فلاں نہیں ہے تو چلے جاؤ، پھر قریدنے میں مت لگو کہ قلعہ ہوئے کترے لگے ہوئے کلے اچھی دو، زیادہ پنچایت نہیں کرو، چلے جاؤ۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے دور میں اللہ کے رسول اور صحابہ کے دور میں زیادہ تر جوائنٹ فیملی کا تصور نہیں تھا۔ جوائنٹ فیملی یعنی دو چار بھائی ایک ہی ساتھ رہ رہے ہوں، یہ تصور نہیں تھا۔ ہر صحابی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ الگ رہتا تھا۔ تو اب جب کوئی مرد نہیں ہو موجود گھر میں، اس وقت کوئی بلانے والا آ جائے کہ فلاں کو بلائیں، عبداللہ مثال کے طور پر آواز لگائی، اب وہ نہیں ہوگا تو کون جواب دے گا؟ اس کی بیوی دے گی نا۔ تو شریعت نے بالکل ایک فاصلہ ہی رکھا ہے کہ بھائی یہ مرد عورت کا اختلاط ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کسی کو آواز لگانے گئے ہیں، کسی کی بیوی نے، کسی کی ماں نے، کسی کی بہن نے جواب دینا ہے، اگر وہ کہتی ہے نہیں ہے تو پھر اس سے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا، کہہ رہی ہے نہیں ہے چلے جاؤ، پوچھو بھی مت کتنے بجے گیا، کب آئے گا، کچھ نہیں پوچھنا، یہ بالکل خلاف ہے ادب ہم جو کرتے ہیں اسے۔ اگر مثال کے طور پر بہت ہی ضروری ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مرد جواب دے گا تو آپ بلا لیں، اپنی حاجت پوری کریں، لیکن اگر ضروری نہیں ہے تو اس طرح آوازیں لگانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو آج کے دور میں تو یہ ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آج تو موبائل فون آ گئے، رابطے بالکل قریب ہو گئے۔ مشرق میں بیٹھا ہوا مغرب والے سے رابطہ کر لیتا ہے، تو آپ کے علاقے میں بیٹھا ہوا رابطہ کیوں نہیں کر سکتا موبائل فون پر؟ اب کیا ضرورت ہے کسی کے گھر کے پاس جا کر نیچے گلیوں میں کھڑے ہو کر آوازیں دینا کہ آس پاس والے بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ ادب ہمارے لیے بھی ہے کہ اس طرح کسی کو گھروں سے آواز دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اکثرهم لا یعقلون، یہ جو ایسی حرکت کر رہے ہیں، نبی آپ کو آوازیں لگا رہے ہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں اکثر ان میں سے۔ اصل میں وہ ایک جماعت تھی بنو تمیم کی، ان میں سے چند لوگ آوازیں نہیں لگا رہے تھے، اکثر لوگ آوازیں لگا رہے تھے، تو اللہ نے اس لیے کہا کہ اکثر یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ آداب ایسے ہوتے ہیں انسانی، اگر مثال کے طور پر مسلمان نہیں ہے نا تو پھر بھی عقل ان چیزوں کا لحاظ رکھتی ہے کہ بھائی یہ حرکتیں مت کرو آپ، اس طرح کسی کو بلانا۔ تو ہمارا دین تو ویسے ہی عقل کے خلاف نہیں ہے، عقل اور فطرت کے عین مطابق ہے۔
اگر دین نہ ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں، پھر بھی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس طرح کے آداب انسان کو اختیار کرنے چاہیے معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ادب سکھا رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں، الفاظ پر جب آپ غور کریں گے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہونا ہے، سب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ آوازیں کون دے رہے ہیں، اللہ کو پتہ تھا کہ بنو تمیم کا وفد ہے، آوازیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، لیکن آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے الفاظ انتخاب کیے ہیں؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان بنی تمیم ینادونک من وراء الحجرات، کہ اے پیغمبر بنو تمیم کے لوگ آپ کو آوازیں دے رہے تھے، نہیں، اللہ نے ان کا نام نہیں لیا، اللہ نے اشارے میں سمجھایا، کیونکہ نبی کو پتہ تھا نا مجھے آوازیں کون دے رہے ہیں، نبی اور اللہ دونوں کو پتہ تھا، لیکن اللہ نے اشارے میں بولا کہ اے پیغمبر وہ لوگ جو آپ کو آوازیں دے رہے تھے آپ کے کمروں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر لوگ بے وقوف ہیں، اللہ نے نام نہیں لیا۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس میں اشارہ اور نقطہ یہ ہے کہ انسان کی اگر غلطی کسی کو پتہ بھی چل جائے نا تو اس کا نام لے کر معاشرے میں اچھالنا نہیں چاہیے۔ فلاں نے گناہ کر لیا، اب فلاں کا نام لے کر لوگوں کے پاس بیٹھکوں میں بیٹھ کر جو لوگ مل رہا ہے اس کے سامنے اس کے گناہ کو اچھالا جائے، یہ بالکل گھٹیا حرکت ہے۔ حالانکہ یوں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اگر نام لے لیتا تو ہم میں سے کون ہے اللہ کو پکڑتا کہ اللہ تم نے نام کیوں لیا بنو تمیم کو؟ اللہ کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو بھی کرے اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اللہ جو بھی کرے اللہ کو اختیار ہے، اللہ خالق ہے۔ لیکن نہیں، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کی اس کام میں بھی حکمت ہے کہ اللہ نے ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس میں ایک ضمنی ادب سکھا رہا ہے کہ بھائی اس طرح کسی کی غلطیاں اگر کسی سے سرزد ہو جائیں تو غلطیوں کو نام لے کر مت اچھالا جائے کہ فلاں نے یہ غلطی کی ہے، فلاں نے یہ غلطی کی ہے، نہیں، یہ بالکل گھٹیا حرکت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس لیے بھی اللہ نے نام نہیں لیا کہ کہیں آنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آیت صرف بنو تمیم والوں کے لیے خاص ہے، اس میں تو اللہ نے نام دیا ہے، میرا نام تھوڑی ہے اس میں۔ تو یہ دو وجوہات ہیں کہ اللہ نے اس لیے ان کا نام نہیں لیا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ صبر کر لیتے تو ان کے لیے صبر کرنا بہتر ہوتا۔ کس لیے بہتر ہوتا؟ کہ وہ بالکل ادب کے مطابق انتظار کر لیتے، جیسا کہ اللہ نے پیچھے منع کیا کہ آوازیں بلند مت کرو، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا کہ اس آیت پر ان کا عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا۔ ہمیں بھی اس میں یہ ادب ہے کہ بھائی اگر کانٹیکٹ رابطہ نہیں ہو رہا کسی سے تو صبر کر لیں آپ۔ ابھی آج کل موبائل فون کا دور ہے، اب زیادہ سے زیادہ کسی سے کام ہے تو 3 مرتبہ اس کو کال کریں، اگر اس کو جواب دینا ہوتا تو وہ 3 مرتبہ میں دے دیتا، اگر نہیں دے رہا تو اس کا مطلب وہ کہیں نہ کہیں مصروف ہے، تو آپ پھر اس سے صرف نظر کریں، آپ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کے آپ مغز میں لگ جائیں، اس کے پیچھے لگ جائیں، فون پر فون کرتے رہیں، وہ کسی حاجت میں ہوگا، کسی کام میں لگا ہوا ہوگا، آپ اس کو پریشان نہ کریں۔ تو لکان خیر لہم، یہ صبر کرنا ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ آوازیں دے رہے ہیں، اس سے بہتر ہوتا کہ یہ آوازیں نہ دیں بلکہ صبر کر لیں، تو صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، کیونکہ جہاں ادب کی خلاف ورزی کرنے پر میں نے کہا تھا نا کہ اللہ سزا دے رہا ہے، تو وہاں ادب اختیار کریں گے تو لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا ان کو، کتنا ثواب دے گا وہ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان سے غلطی ہو گئی انجانے میں، نادانستہ طور پر، انہوں نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ایسی جان بوجھ کر جو غلطیاں نہیں کی جاتی ان غلطیوں کو خود ہی معاف کر دیتا ہے۔ غفور اور رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ رحیم کے حوالے سے ہم گفتگو تب کریں گے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن غفور کے حوالے سے مختصر آپ کو بتاؤں، یہ فاعول کا وزن جو عربی میں ایک لفظ ہے، اسٹرکچر ہے فاعول، اس وزن پر غفور ہے۔ جب یہ اسٹرکچر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ فلاں بندے میں یہ صفت بہت بھرپور انداز میں بھری ہوئی ہے، تو اللہ غفور ہے، اس کا مطلب اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ کس طرح بخشنے والا ہے؟ کبیرہ گناہ ہو جائے توبہ کریں اللہ بخش دے گا،
صغیرہ گناہ انجانے میں ہو جائے تو بغیر بخشش کے بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، بغیر بخشش طلب کے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے غفور کا ہم جو کرتے ہیں گناہ معاف کرنے والا یعنی مٹانے والا، جب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے نا غفور کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنے والا، غین فا اور را، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنے والا۔ اب ایک طرف ڈھانپنے والا یہ معنی کریں، دوسری طرف مٹانے والا یہ معنی کریں، تو اس میں ہمارے لیے بڑی تسلی ہے، بڑا ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے ایک زندگی دنیا کی زندگی ہے، ایک زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اب دیکھیں آپ اس مثال سے سمجھیں، ایک انسان اس کے اندر اگر کوئی عیب ہوتا ہے نا، وہ اس کو ڈھانپ لے، اس کو تو پتہ ہے کہ عیب ہے، لیکن جب وہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے نا تو لوگوں کو نظر نہیں آتا وہ۔ مثال کے طور پر بوڑھے حضرات ہوتے ہیں جن کے دانت گر جاتے ہیں، اب یہ عیبدار چیز ہے تو وہ نقلی دانت لگاتے ہیں۔ اب نقلی دانت لگا رہے ہیں نا، وہ لوگوں کے سامنے تو ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ بے دانت ہے، یہ اس کے دانت سارے گرے ہوئے، ان کو یہی لگ رہا ہے کہ اس کے دانت ہیں، یعنی اس نے اپنے عیب پر پردہ لگا دیا دانت نقلی لگا کے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور ڈھانپنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے اتنے گناہ کرتے ہیں، کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کو ڈھانپے رہتا ہے، مخلوق کے سامنے اللہ گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ جسے بعض سلف کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ گناہوں میں بدبو پیدا کر دیتا نا تو آج ہم میں سے ہر شخص بدبودار ہوتا اور کوئی بھی شخص کسی کے قریب بھی نہ آتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ غفور ڈھانپنے والا ہے کہ اللہ نے ایسا ہمیں ڈھانپا ہے کہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں یہ بڑے متقی ہیں، لیکن پیچھے ہم کتنے پاپی ہیں یہ ہمیں ہی پتہ ہے۔ تو اللہ غفور ہے، لیکن اللہ غفور مٹانے والا بھی ہے گناہوں کو۔ کس طرح آپ کو اسی مثال سے میں سمجھاؤں، ایک شخص اس کے دانت گرے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے تو اپنے دانت کے عیب کو ڈھانپنے کے لیے نقلی دانت لگاتا پھر رہا ہے، گھر آتا ہے پھر وہ دانت نکال دیتا ہے، باہر جاتا ہے پھر وہ دانت لگاتا ہے۔ لیکن بالفرض آپ کو یوں سمجھاؤں کہ وہ شخص جو نقلی دانت لگا رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے دانت لگا کے رات کو گھر آیا، صبح اٹھا اس کے دانت قدرتی آ گئے، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی کہ اس کا عیب ہی ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح دنیا میں تو اللہ ہمارے گناہ ڈھانپ رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن ایک مومن شخص جو ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا، جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے سے گناہوں کو ہی ختم کر دے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ ایک مومن کو اپنے قریب کرے گا قیامت کے دن، پوری مخلوق سے اس کو چھپا دے گا، پردہ لگا دے گا، پھر اس کو کہے گا کہ بندے اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، کہ بندے یہ فلاں گناہ یاد ہے تجھے، تو نے کیا تھا؟ بندہ کہے گا ہاں۔ فلاں گناہ تو نے کیا، تجھے یاد ہے؟ بندہ کہے گا ہاں۔ فلاں گناہ یاد ہے؟ کہے گا ہاں۔ بندہ یہ سمجھے گا اب تو میں گیا، میں ہلاک ہو گیا، لیکن اتنے میں اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ سترتھا لک فی الدنیا واغفرھا لک الیوم، میں نے ان گناہوں پر دنیا میں تیرے اوپر پردہ رکھا، تجھے رسوا نہیں کیا، تو آج تجھے رسوا کیوں کروں، لہٰذا میں ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غفور ہونے کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ ان بنو تمیم کے لوگوں سے انجانے میں گناہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے انجانے میں گناہوں کو تو بخش ہی دیتا ہے، لیکن اگر کسی سے کبیرہ گناہ بھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہ کو دنیا میں بھی ڈھانپتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو اس کے کھاتے سے مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔